بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، دین اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو کا مسلسل سلسلہ دین کی وہ تعریف، وہ ڈیفینیشن جسے ہم نے اپنے گفتگو کی بنیاد بنایا ہے، وہ ان سیدھے سادے الفاظ پر مشتمل ہے کہ جو کچھ خدا کے پیغمبر نے زبان سے ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے ہمارے سامنے رکھا، یہ بطور ترکے کے، بطور ورثے کے ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے، وہ سب دین اور اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے۔ قول رسول، فعل رسول، ترکہ رسول، بس یہ دین، اور اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ کوئی اور شخصیت ہماری نگاہ میں کتنی ہی بلند پایا کیوں نہ ہو، اپنے ذاتی کارناموں کے حوالے سے اس نے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہوں، ان سب بنیاد پر ہم اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں، مدح تو کر سکتے ہیں، عزت تو کر سکتے ہیں، احترام کر سکتے ہیں، لیکن اسے ہدایت کا ذریعہ نہیں قرار دے سکتے۔ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اختلاف یہ نہیں کہ یہ فلاں کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اختلاف ہے تو صرف اس بات پر ہے مسلمانوں میں، یا کم از کم ہمارا جو نقطہ نظر ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، وہ یہ کہ ہم ہدایت کے لیے صرف ذات رسالت کو اور ان کے مقرر کردہ، ان کے چھوڑے ہوئے افراد یا ذرائع کو ہدایت کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ دین ہمیں لینا ہے تو حضور کے قول سے، حضور کے نقش قدم سے، حضور کے چھوڑے ہوئے ذرائع سے، جو ظاہر ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہیں، ان سے دین لینا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اختلاف جو خلافت کے موضوع پہ تھا، اس میں ہمارے مشاہدے نے بتایا کہ جس خلافت کو، بادشاہت یا حکومت کے جس سلسلے کو مسلمانوں نے ایک مذہبی تقدس دے دیا ہے، یقیناً اس میں قابل تعریف ہستیاں بھی ہوں گی، قابل ستائش ہستیاں بھی ہوں گی، لیکن ہم اس کو دین ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ انسٹیٹیوشن رسول کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن نہیں، رسول کا چھوڑا ہوا انسٹیٹیوشن نہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ تھی، البتہ اس کے بعد آنے والے بادشاہ انسانوں کا گوشت نوچنے والے بادشاہ ہیں، لوٹنے والے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والے بادشاہ ہیں۔ اگر یہ انسٹیٹیوشن رسول کا چھوڑا ہوا ہوتا اور ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہوتے،
صحیح سالم حالت میں رہنا چاہیے تھا جب تک دنیا میں اسلام رہے گا۔ اگر ایک ادارہ ہماری ہدایت کے لیے دین کی ایک شے کے طور پر اگر خلافت دین ہے تو دین اسلام قیامت تک رہے گا۔ وہ خلافت جس کو دین کہا جا رہا ہے وہ غیر راشد خلافت تو نہیں ہو سکتی۔ جو ہدایت یافتہ خلافت ہے جس کو کہا گیا کہ 30 سال تک سلامت رہے گی نیک لوگوں کی خلافت، وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد نہیں رہے گی۔ اگر وہ دین تھا تو دین کو قیامت تک رہنا تھا۔ اگر 30 سال میں ختم ہو گیا تو یا تو کہیے کہ اب دین نامکمل حالت میں موجود ہے، رسول کا چھوڑا ہوا دین باقی ہی نہیں رہا، اور یا پھر یہ مانیے کہ جو کچھ موجود ہے یا جس کو ہم دین کہہ رہے تھے وہ دین نہیں تھا۔ دونوں میں سے ایک بات لازماً ماننی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اب دین کا وجود نہیں رہا۔ وہ دین جس کے لیے اللہ یہ کہے کہ ہم نے اس دین کو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، تو اب اس دین کو نامکمل سمجھنا ہماری عقل و قیاس سے باہر کی بات ہے۔ تو جب خلافت کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن دین کا موضوع نہیں تاریخ کا موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اب ہمیں اپنے عقائد کی دنیا میں کچھ اور اصطلاحوں، کچھ اور اداروں، کچھ اور انسٹیٹیوشنز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہم مدتوں سے دین سمجھتے آ رہے ہیں، کیا وہ دین ہے کہ نہیں۔ دیکھیے ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، اکثر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے آپ کے سبھی کے ذہنوں میں خود بھی پیدا ہوتا ہے، دوسرے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، حق راستے پہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہی سچا دین ہے۔ لیکن اگر کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے تو وہاں بتایا جاتا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ سچا دین ہے۔ کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے، کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو یہی جملہ اس دین کے لیے سنتے۔ تو اب اس بات کی کیا صدا پہچان رہ گئی کہ ہم سچے ہیں اور باقی ساری دنیا جھوٹی ہے؟ یہ بالخصوص نوجوان ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ باقی دنیا اور باقی مذاہب کے ماننے والے اس الجھن کا، اس سوال کا کیا جواب دیں گے، لیکن جس مسلک سے میں وابستہ ہوں اس کے اندر اس بات کا بہت واضح الفاظ میں جواب موجود ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ دین کے دو اجزاء ہیں، ایک جز وہ ہے جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، وہ بنیادی نظریات جس کے اوپر دین کا مکمل ڈھانچہ، پورے دین کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن جن بیسس پر ہوتی ہے ان کو اصول دین کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ فروع دین ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں جو راستہ مقرر کیا گیا، کس طرح قدم اٹھایا جائے، کس طرح چلا جائے، عبادتیں کیسے ہوں، آپس کے روابط کیسے ہوں، یہ سب چیزیں فروعات دین کہلائیں۔ جہاں تک اصول دین کا تعلق تھا، ہمارے مسلک میں اتنی واضح تقسیم دوسرے مسلکوں میں نہیں ہے۔ یہ تقسیم اتنی سائنٹیفک تقسیم صرف ہمارے یہاں ہے کہ عقائد کو ایک گروپ بنا دیا گیا، اور جو اعمال و افعال ہیں، جو کچھ ہم ان عقائد کی روشنی میں حرکات و سکنات کرتے ہیں، اس کو ایک حیثیت دے دی گئی۔ اب جو گروپ بطور اعتقاد کے تھا، وہ جتنی باتیں، جو نظریات، جو تھیوریز جن کو ہمارا ذہن قبول کر رہا تھا، ان عقائد کے لیے ایک بات کہہ دی گئی کہ دیکھو یہ جو فروعات ہیں، جتنے اعمال ہیں، اس کے لیے تو جانا کسی ایسے شخص سے کہ جو صاحب علم ہو، اس سے پوچھنا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے، یہ سارے قاعدے قانون وہ لوگ جو منشاء رسول سے واقف ہیں، جو تعلیمات رسول سے واقف ہیں، ان سے پوچھ کر جیسے جیسے وہ کہتے جائے ویسے کر لینا۔ لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، توحید کا، رسالت کا،
قیامت کا بنیادی عقائد جو ہیں، میں نے عدالت اور امامت کا ذکر نہیں کیا، اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ عدالت جز ہے توحید کی، وہ حصہ ہے توحید کا، اس سے الگ نہیں ہے، اور امامت جز ہے اس نظام ہدایت کا جس کے ایک جز کا نام نبوت ہے، دوسرے کا نام امامت ہے۔ یہ تین بنیادی طور پر عقائد تین ہیں، توحید کا عقیدہ ہے، ہدایت کا عقیدہ ہے اور قیامت کا عقیدہ ہے۔ توحید میں توحید بھی شامل ہے اور عدل بھی شامل ہے، اور ہدایت کے نظام میں نبوت بھی شامل ہے۔ کلمہ تو آپ یہی پڑھتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ گواہی صرف ایک نبی کے نبی ہونے کی دیتے ہیں، اللہ کے ایک بھیجے ہوئے شخصیت کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن کیا صرف حضور کی نبوت کا اقرار کر لینے سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن مجید کئی مقام پہ کہتا ہے کہ ایمان صرف رسول کی ذات پر نہیں لایا جائے گا، اس پورے نظام نبوت پر ایمان لایا جائے گا جو آدم سے حضور کی ذات تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر تمام مسلمانوں کے اقرار رسالت کا مطلب یہی ہوتا کہ پورے نظام ہدایت پر ایمان لانا، یعنی اقرار رسالت ہم جب کر رہے ہیں تو اس سے مراد پورا نظام ہدایت ہے، تو یقیناً ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے کلمے کو اس سے آگے بڑھاتے، ہم اپنے اقرار کو اس سے آگے نہ بڑھاتے اگر رسالت کے مفہوم میں ہدایت کے پورے نظام کو پوری ملت اسلامیہ تسلیم کرتی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم صرف اس ہدایت کو مانیں گے جو حضور سے پہلے تھی اور حضور اس میں شامل ہیں۔ آدم سے لے کے حضور کی ذات تک جو ہدایت تھی اس کا تو ہم اقرار کریں گے، یعنی جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو گویا ہم نے اقرار کیا اس پورے نظام کا جو حضرت آدم سے شروع ہوا، حضور کی ذات پہ آ کے ختم ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک انسانیت موجود ہے اس وقت اس کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہمارے اشہد ان محمد رسول اللہ میں صرف آدم سے لے کے حضور تک کے نبی شامل نہیں ہیں، بلکہ حضور سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے ہادی بھی شامل ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عقیدہ دوسرے حضرات نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس دوسرے جز کو امامت کے نام سے الگ اپنے اصول دین میں بیان کرتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ جب ہم رسالت پہ ایمان لے آئے، ہدایت کے نظام پہ ایمان لے آئے تو اس پہ امامت شامل ہے، لیکن اس کو جدا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا تصور رسالت، ہمارا اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں ذرا دوسروں سے مختلف ہے۔ تو بہرطور یہ جتنے عقائد ہیں، یہ جتنے نظریات ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے لیے میں نے اس کیا کہ جتنے فروعات تھے اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ کیا ہے کہ جو صاحب علم ہے اس سے جا کے پوچھ لیں، جس نے مطالعہ کیا ہے، جس نے حضور کے احکامات کا تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اس سے جا کے پوچھ لیں کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، حج کیسے رکھو۔ لیکن جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے، بنیادی عقائد کا تعلق ہے، وہ نہ کسی کے کہنے پر اس پہ ایمان لایا جائے گا اور نہ کسی کے کہنے پہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوگی، اصول دین میں تقلید نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو اس لیے نہ مانو کہ تمہارے والد نے تم سے کہا ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ توحید کو اس لیے بھی نہ مانو کہ رسول نے کہا ہے کہ ایک ہے، بلکہ اپنی عقل سے پوچھو، اپنے شعور سے پوچھو، اور جب تک تمہیں وہ دلیل نہ مل جائے جو تمہیں مطمئن کر سکے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دلیل ساری دنیا کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن تمہیں انہی نظریات اور انہی عقیدوں کو ماننا ہے جس کے لیے تم وہ دلیل رکھتے ہو جس سے تم مطمئن ہوتے ہو۔ تو تمہیں اصول دین نہیں ماننے، جب تک کوئی عقیدہ نہیں ماننا جب تک وہ پوری طرح تمہارے پاس دلیل کے ساتھ نہ پہنچ جائے۔ دوسروں کی جمع کی ہوئی دلیل بھی تمہارے کام آ سکتی ہے، لیکن ان دلیلوں سے خود کنونس ہونا پڑے گا۔ جب تک خود کنونس